رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے اور اللہ ہی پالتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی چیز رینگنے والی چلنے والی ایسے نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ تیرے کاروبار میں رزق ہے، تیری دکان میں ہے، تیری تجارت میں ہے، تیری ملازمت میں ہے۔ آج ہم نے دکان کو رب بنا لیا، تجارت کو رب بنا لیا، کارخانے کو رب بنا لیا۔ رب بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یہ کارخانے سے پل رہے ہیں، ہم کارخانہ ہوگا تو ہم پلیں گے، کارخانہ نہیں ہوگا تو نہیں پلیں گے، دکان ہوگی تو پلیں گے، دکان نہیں ہے تو نہیں پلیں گے۔ اس لیے ہم نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں دکان کے خاطر، زکوٰۃ کو بھی چھوڑ دیتے ہیں دکان کے خاطر، جھوٹ بھی کتنے مسلمان ہیں وہ دکان کے خاطر جھوٹ بھی بول لیتے ہیں، جھوٹ بول کے سودا بیچتے ہیں، ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بے مال آئے گا اللہ کو ناراض کر کے۔ تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے دکان کو رب بنایا ہوا ہے، اللہ کو ناراض کر کے دکان کو، یعنی دکان۔ لیکن جو سمجھے گا بھی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، یہ تو اسباب ہیں۔ اللہ چاہے گا دکان سے رزق آئے گا، اللہ نہ چاہے گا دکان سے رزق نہیں آ سکتا۔ سب سے پہلے میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا، اللہ کے نبی کے طریقے پر چلوں گا، تو جو اس طریقے سے زندگی گزارے گا اس کی اللہ دکان میں بھی برکت ڈالیں گے، اس کے کارخانے میں بھی برکت ڈالیں گے، اور اس کی دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی۔ اور اگر ہم جھوٹ بول کے، دھوکے سے، فراڈ سے جتنا چاہے مال کما لیں، اس میں نہ تو دنیا میں سکون ہے نہ آخرت میں سکون ہے۔ تو ایک تو بھائی سب یہ ارادہ کرو کہ اللہ کے راستے میں نکل کر انشاءاللہ اپنی زندگی کو بدلیں۔ اللہ کے راستے میں ہی دیکھو زندگی بدلی جاتی ہے۔ دیکھو نا آپ کے سامنے ہے بھائی ذاکر صاحب ہیں، اللہ کے راستے میں ابھی ہماری ساتواں کی جماعت بنی، الحمدللہ ہم جا رہے ہیں ساتواں کے لیے، تو اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، اللہ ان کی دنیا بھی بنا رہا، آخرت بھی بنا رہا۔ اور جو ساری زندگی دنیا میں لگا رہے ہیں، ساری زندگی لگا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں بنتا۔ تو رزق تو اللہ کے خزانے سے، اور جو مقدر میں لکھ دیا وہ ملتے رہے گا۔ تو اس لیے ہم آخرت بنانے کی فکر کریں۔ تو سب بھائی عزم کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں کم و بیش اوقات، جن بھائیوں کو 4 مہینے لگے 4 ماہ لگا کے انشاءاللہ زندگی کے مقصد کا پتہ چلے گا بھی ہم آئے کس لیے۔ آج ہمیں پتہ ہی کچھ نہیں ہم کس لیے آئے۔ ہم اپنے صرف کسی کو پوچھا نا بھائی کھاتے کے لیے، کمانے کے لیے، کماتے کس لیے؟ کھانے کے لیے، کھانے کمانے کی مشین بناؤ بس، اسی طرح زندگی گزار کے جہنم میں چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کھانے کمانے کی مشین نہیں ہے، ہم تو اعمال کی، یہ جو ہمارا جسم ہے اعمال کی مشین ہے، نیکیوں کی مشین ہے۔ تو اس سے دیکھو نا یہ زبان ہے نا، اب اس سے جتنی چاہے نیکیاں بھی کر سکتے ہیں، جتنے چاہے گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ اسی زبان سے ہم ذکر کریں، تلاوت کریں اور اچھی بات کریں، دعوت تبلیغ، تو نیکیاں انبار لگ جائیں گے۔ اسی دکان سے ہم کسی کو، اسی زبان سے کسی کو گالی دیں، جھوٹ بولیں، دھوکہ دیں، غیبت کریں، تو یہ گناہوں کی مشین ہے۔ تو اب یہ اعضاء کا صحیح استعمال کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے لیے دنیا بھی بنے گی، آخرت۔ تو یہ اللہ کے راستے میں، یہ دیکھو نا ہر چیز کی ٹریننگ ہوتی ہے، ہر چیز کی۔ اب کارخانہ، مطلب یہ کارخانے میں بیٹھے ہیں، یہ کارخانے کی مثال ہے۔ تو کئی ساتھیوں سے میں نے پوچھا بھی کاریگر کتنے، وہ کہتے ہیں کم از کم سال میں 6 مہینے یا سال میں بندہ صحیح کاریگر بنتا ہے۔ تو دنیا کا ایک معمولی سا کام سیکھنے کے لیے تو سال اور 6 مہینے درکار ہیں، اور اتنا بڑا دین جس پر اللہ نے ہماری دنیا کی بھی کامیابی رکھی اور آخرت کی کامیابی، اس کے لیے ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں وہ دین خود بخود ہماری زندگی میں آ جائے، ایسے نہیں آئے گا۔ اس کے لیے ہمیں ماحول بدلنا پڑے گا، اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا۔ اللہ کے راستے میں نکل کر 4 ماہ لگائیں گے تو پھر ہمیں پتہ چلے گا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو اپنی زندگی کو برباد نہ کرو، زندگی بڑی قیمتی ہے، اور یہ بنے گی تبھی جب ہمارا ایمان بنے گا۔ ایمان بنے گا اللہ کے راستے میں نکل، ایمان یہاں نہیں بن سکتا۔ تو جب بار بار دیکھو ایمان بننے کے 4 راستے ہیں، زبان کے بولنے سے، کانوں کے سننے سے، آنکھوں کے دیکھنے سے، دماغ کے سوچنے سے۔ یہ چاروں اعضاء جب استعمال ہوں گے بھی اللہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، یہی بات زبان سے بولیں گے، یہی سنیں گے، یہی سوچیں گے، یہی ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے گی کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر ہم اللہ کے احکامات کو پورا کریں گے۔ جب ایمان کی سطح بڑھے گی عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ ایمان کمزور ہے عمل کرنا مشکل ہے، ایمان مضبوط ہے عمل کرنا آسان ہے۔
دیکھو نا یہ بجلی کی مثال ہے، بجلی کی تار کرنٹ آ رہا ہے نا، باریک تار لگی ہو، اس پہ آپ ہیوی مشینری چلانا چاہیں تو نہیں چلے گی، یا تو تار سڑ جائے گی یا مشینری سڑ جائے گی۔ باریک تار آ رہی ہو، آپ اس پہ ایئر کنڈیشن چلائیں یا فریج چلائیں یا موٹر چلائیں تو وہ نہیں چلے گی، یا تو سڑ جائے گی یا تو ایسے ہی ایمان کمزور ہے تو وہ ہمیں تراویح نہیں پڑھا سکے گا، ایمان کمزور ہے وہ ہمیں نمازوں پہ نہیں لائے گا، ایمان کمزور ہے وہ روزے پہ نہیں لائے گا۔ اگر کسی کو زبردستی کہیں گے تراویح پڑھ، زبردستی کہیں گے وہ نماز پڑھ، تو وہ کیا، وہ انکار کر دے گا، اور نماز کا انکار کرنا کفر ہے۔ تو جیسے فریج سڑ جائے گا، کمزور بجلی پہ تار فریج کو چلائیں گے تو فریج سڑے گا، ایسے ہی اگر کمزور ایمان پر بندے کو اعمال پر ڈالیں گے تو اس کا ایمان سڑ جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ تو اب جیسے تار کو مضبوط کر دیا، ہیوی کیبل لگا دی، ساری مشینری چل رہی ہے، ایسے ہی ہمارا ایمان مضبوط ہو گیا، سارے عمل کرنا آسان ہے۔ پھر جب ایمان مضبوط ہے، جب دیکھو نا اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگاتا ہے، وہ تہجد بھی پڑھتا ہے، وہ اپنی مال کی زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، تو ایمان بڑھ گیا تو عمل پر آ گیا، ایمان کمزور ہے عمل پر نہیں آ سکتا۔ اس لیے بھائیو، یہ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا نا بھی آپ نے اس جماعت کا نام کیا رکھا ہے؟ وہ کہنے لگے اس کا نام تو کوئی نہیں، کیونکہ یہ تو ہر امتی کا کام ہے، اگر میں اس کا نام رکھتا تو تحریک ایمان بنانے کی تحریک، اس راستے میں نکل کر ایمان بڑھیں۔ تو کون کون بھائی اللہ کے راستے میں 4 ماہ لگے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کون کون لگے ہیں، اور جن کے 4 ماہ لگے ہوئے وہ سال اور 7 ماہ کے لیے ارادہ کریں، کیونکہ ختم نبوت کی برکت سے یہ کام ہمارے سب کے ذمہ ہے۔ اس بھائی ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ مل کے توفیق کے ساتھ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى۔ یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر رحم فرما۔ یا اللہ ہدایت کی ہمیں چلا دے، بے دینی کو ختم فرما، دین کو ہر گھر میں زندہ فرما۔ یا اللہ یہاں قرآن پاک پڑھا گیا ہے تو یا اللہ اس قرآن پاک پڑھنے کو اور سننے کو قبول فرما، اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی یقیناً جو اس کا حق تھا نہیں ادا ہوئے یا اللہ تو سنا فرما، اور یا اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری سب کی بخشش فرما، ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار والدین جو فوت ہوئے یا اللہ ان سب کی بخشش فرما، سب کے درجات کو بلند فرما، اور یا اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی فکر نصیب فرما، جنت کا شوق نصیب فرما، جہنم کا خوف نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہماری تراویح کو قبول فرما، اور ہمارے قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی قبول فرما۔ یا اللہ اس قرآن پاک کو ہمارے حق میں سفارشی بنا، ہماری بخشش کا ذریعہ بنا۔ جو ابھی تک روزے نہیں رکھ رہے، تراویح نہیں پڑھ رہے، نمازیں نہیں پڑھ رہے، یا اللہ ان سب کو روزے رکھنے کی، تراویح پڑھنے کی اور نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے راستے میں نکلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بھائیوں نے سب نے نکلنے کا ارادہ کیا ہے، سب کے لیے نکلنا آسان فرما دے۔ یا اللہ اپنے راستے میں سب کو قبول فرما، سب کو یا اللہ اپنے راستے میں قبول فرما۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگ نہ سکے ہماری ضرورت ہے اپنے غیب کے خزانے سے عطا فرما۔ بھائی ذاکر صاحب کے گھر میں ہر سال قرآن پاک ختم ہوتا ہے، یا اللہ اس گھر میں خیر و برکت نازل فرما، اور ان کی بچی بیمار رہتی ہے اللہ ان کو شفا عطا فرما، اور بھی جو پریشانیاں یا اللہ اس گھر میں ان کو دور فرما، اور یا اللہ ذاکر صاحب کے بچوں کو بھی یا اللہ تبلیغ میں لگنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جیسے بھائی ذاکر صاحب وقت دے رہے ہیں یا اللہ اسی طرح بچوں کو بھی یا اللہ سب بچوں کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی سید خلقہ